ابراہیم علیہ السلام نے کتنی جامع دعا اللہ رب العالمین سے یہاں پر کی ہے. دو چیزوں کا انہوں نے بنیادی طور پر تذکرہ کیا، ایک توکل اور دوسری انابت. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، اے اللہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف پلٹتے ہیں. اگر انسان کا اللہ رب العالمین پر توکل رہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو حقیقت میں وہ ایک قدم بھی حرام کی طرف نہیں اٹھا سکتا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جو مشہور سلف صالحین کی دوسری صدی توکل رہے، تو ایک پیسہ اگر اللہ رب العالمین پر اس کا کامل توکل رہے، بھروسہ رہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ایک پیسہ بھی حقیقت میں وہ حرام کا نہیں کما سکتا. میری ایک دکان ہے، مثلا ایک چھوٹی سی دکان میں نے لگائی سبزی کی. اب میں کیا کر رہا ہوں، اس میں ڈنڈی مار رہا ہوں. ہر گراہک سے کوشش کر رہا ہوں 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ اس سے حرام طریقے سے اپنے جیب کے اندر داخل کروں. اس طرح دن بھر محنت کرتے 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 آخر میں نے 1000 روپیہ کما لیے. اس طریقے سے اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. جتنا کمایا تھا اس سے 10 گنا زیادہ خرچ ہو گیا. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اگر بندے کا اللہ پر حقیقت میں توکل رہے، تقدیر پر ایمان رہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اگر بندے کا حقیقت میں اللہ پر ایمان رہے تو ایک پیسہ بھی وہ حرام کا نہیں کما سکتا، کیونکہ کما کر کیا کرے گا؟ اللہ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. ہر طرح کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے اپنی محنت سے کما تو لیا، لیکن اسے کیا باقی رکھ سکتا ہوں؟ مستقبل میں میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا مجھے اس کا علم ہے؟ اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہی مجھے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اگر حقیقت میں بندے کا توکل رہے، تقدیر پر ایمان کس طرح لانا ہے، اس مسئلے کو سمجھ لے، توکل کے مسئلے کو سمجھ لے، تو وہ ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں کمائے گا. اسی لیے سلف صالحین توکل پر بہت زیادہ زور دیتے تھے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ، جو مشہور تابعی ہیں، کہتے تھے التوکل جماع الایمان. ایمان کا خلاصہ اگر ہم کسی چیز کو بیان کر سکیں تو کیا ہے؟ وہ توکل علی اللہ ہے. یہ ایمان کا خلاصہ ہے کہ بندے کا توکل اللہ رب العالمین پر کیسا ہے. دیکھیں، دنیاوی معاملات میں بھی ہم کسی بھی معاملے میں اس وقت تک کوئی قدم نہیں بڑھاتے جب تک کہ ہمیں بھروسہ نہ ہو. جن کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہو جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کافی ہوتے ہیں. ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اسے خائب و خاسر نہیں چھوڑتا. اس طرح مدد کرتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں پر اللہ کی مدد آ سکتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر تمام راستے مسدود نظر آ رہے ہوں، بچنے کی کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، لیکن حقیقت میں اگر بندے کا اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر فرعون اور اس کی لشکر سے بھاگ رہے ہیں جان بچا کر. فرعون اور اس کے لشکر کو خبر ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں. پیچھا کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں. آگے دریا ہے اور پیچھے لشکر ہے، تعداد میں بہت کم ہے. ظاہری ساز و سامان ایسا نہیں کہ ان کا ہم مقابلہ کر سکیں، اور ان سے بھاگنے کا راستہ آگے بالکل بند ہے. سمندر کے اندر کوئی چھلانگ لگا سکتا ہے، اس کو تیر کر پار کر سکتا ہے.
ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ قصہ نقل کیا ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے نبی سے کہا اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں، پیچھے لشکر آگے دریا، اب تو بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین پر کس قدر توکل ہے. اس طرح کا توکل بندے کا اللہ پر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، ضرور اس موقع پر ان کی طرف سے مدد آئے گی، کوئی راستہ اللہ رب العالمین ضرور دکھائے گا. اللہ اکبر، یہ ہے حقیقت میں توکل. اگر بندے کا ایسے موقع پر بھی اللہ پر بھروسہ قائم رہے جب سامنے کوئی بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود اللہ پر بھروسہ ہے. اگر مصیبت لاحق ہو بھی گئی تو اس میں بھی اللہ رب العالمین پر اس کا اعتماد ہے، یقین ہے کہ میری آخرت کے لیے یہی بہتر ہے.